principal ma'am, staff, student and all my dear grandparents. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب یہاں پر یوم عاشورہ کے موقع پر جمع ہوئے ہیں. اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم کے ساتھ. اسلامی سال کی شروعات قربانی سے ختم ہو کر قربانی سے ہی شروع ہوتی ہے. سال کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرے گوشِ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگرے گوشِ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سینچا ہے خون اس زمین میں خون رگے رسول. یہی وہ محرم ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کا تصور کرتے ہیں. قربانی کی روشنی میں ہمیشہ حق کی فتح ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی نے ہمیں ایک نیکی کی طرف راہ دکھائی ہے. محرم ایک نئی شروعات کا آغاز ہے. یہ مہینہ ایک عمیق تفکر کا موقع فراہم کرتا ہے. محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ان مہینوں میں اللہ نے لڑائی جھگڑوں سے اور قتل و غارت سے منع فرمایا ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی اور نصرانی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم عاشورے کا روزہ رکھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے، 9, 10 یا 10, 11، کیونکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید طریقے آ گئے ہیں. اللہ معاف فرمائے. احادیث کی روشنی میں عاشورہ کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں. جیسے عاشورے کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اور قیامت بھی اسی روز واقع ہونے والی ہے. اور سب سے بڑا دلخراش واقعہ کربلا کا پیش آیا ہے جو پوری امت کے لیے ایمان اور قربانی کا نمونہ ہے. جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے، جنت تو کربلا میں خریدی حسین نے. دنیا آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، دنیا اور آخرت میں جو رہنا ہو چین سے، جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے. اس نئے سال کے آغاز سے ہم سب انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب نیکی کی راہ پر چلیں گے، جیسے کہ اللہ کے حکم کو ماننا، نبی کا طریقہ، نیکیوں کا حکم کرنا اور گناہ سے بچنا. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے اور ہم سب گھروں میں محبت سے اور مل جل کر رہیں گے. ہر انسان کی زندگی میں تجربہ اور رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں اس کے بزرگوں کا اہم کردار ہوتا ہے. بزرگوں کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہم نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے. اسی عنوان کے تحت آج ہم نے سبھی اسٹوڈنٹ کے گرینڈ پیرنٹس یعنی دادا دادی کو جمع کیا ہے تاکہ بچپن سے ہی بچوں کے اندر بزرگوں کی اہمیت اور ان کی محبت کو پیدا کیا جا سکے. اسی عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان خصوصی کو مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے چند الفاظ کہیں. میرے پیارے بچوں نے اپنے گریٹنگ کارڈز اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے بنائے ہیں. میں ہمارے بچوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہمارے آئے ہوئے مہمان دادا دادی کو اپنے گریٹنگ کارڈ ان کی خدمت میں پیش کریں. کلاس فرسٹ. وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مبتغى فلا لهو کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو شوال کے مہینے میں ہوئی اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں.
تو بہرحال عزیز طلبہ اور طالبات اور بزرگ خواتین اور بزرگ مرد حضرات اور معلمات اور معلمین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس محرم کے مہینہ ایک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے واقعات کو رونما فرمایا. جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے ہی سے اس مہینے کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور ستم سے، فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، مصر پہ اس کی حکومت تھی، اور مصر پر حکومت ہونے کے نتیجے میں اس کی بہت بڑا لشکر تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا، بہت ستاتا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا، اس کے فوجی قتل کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو پار کرایا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو بہت زبردست طوفان دنیا میں آیا تھا کہ زمین سے پانی نکل رہا تھا اور آسمان سے پانی برس رہا تھا اور پوری کی پوری دنیا میں سیلاب اور پانی تک کوئی بچا نہیں تھا. نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ میں جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ سب بچ گئے تھے. تو کشتی ان کی جو جودی پہاڑ پر جو لگی تھی تو وہ بھی جو ہے تو 10 محرم الحرام اور اس محرم ہی کا مہینہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کی پکڑ سے جو حفاظت فرمائی، وہ بھی جو ہے تو 10 محرم الحرام یعنی محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ تھی. ایسی بہت سارے مختصراً بتلا رہا ہوں میں آپ کو عزیز طلبہ اور طالبات کہ محرم کے مہینے کو جو فضیلت جو حاصل ہے یہ صرف جو ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور مکرم بنایا ہے. اس محرم کے مہینے میں تو ہمارے ذہن میں جو بات جو بتلائی میں نے کہ نحوست والا مہینہ ہے، کوئی دن نحوست والا نہیں ہے، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی نحوست والی نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنایا ہے. بس انسان کے اعمال انسان کو منحوس بنا دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی ہم اطاعت کریں اور ان کے جو ہے تو اکرام کریں، ان کی خدمت کریں. اور اس محرم کے مہینے کے اندر میں ہم خاص طور پر جن کاموں کو کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم کریں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غریب غربا کی ہم تعاون کریں، مدد کریں، غریب غربا کا ہم تعاون کریں جو مسکین ہیں، یتیم ہیں. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم کے مہینے میں اور اسی طرح 10 محرم الحرام کے اندر 10 تاریخ کو جو آدمی کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے تو مغفرت فرمائیں گے اور اس کے بالوں کی اتنی نیکیاں اسے عطا فرمائیں گے. شفقت کا اہتمام، شفقت کرے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا اکرام. اسی طرح اس محرم الحرام کے مہینے میں جو کام ہمیں کرنے ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھیں. 9-10 تاریخ کو روزہ رکھیں یا پھر 10-11 تاریخ کو ہم روزہ رکھیں. 9-10 محرم الحرام یا پھر 10 یا 11 محرم الحرام. صرف 10 تاریخ ہی کو روزہ نہ رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تاریخ کو یہودی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا، یہودی لوگ مدینہ میں آباد تھے، کہ آپ روزہ کیوں رکھتے؟ تو کہا کہ اسی جو ہے تو تاریخ کو 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے محفوظ فرمایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم جو تو روزہ رکھیں، لیکن ہم 9-10 تاریخ کو روزہ رکھیں گے یا پھر 10-11 تاریخ کو روزہ رکھیں. بہت سارے